ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، والصلاة والسلام على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث. رواه الإمام بخاری فی صحیح، حدیث نمبر 1162. معزز محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں استخارے کی اہمیت اور اس کا صحیح نبوی طریقہ کیا ہے. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: امن یجیب المضطر اذا دعاہ. اے میرے بندو بتاؤ بھلا وہ کون سی ذات ہے جو ایک تکلیف میں پھنسے ہوئے انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے. مضطر یعنی جو بہت ہی پریشانیوں میں گھرا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہی ہے جو خالق ارض و سما ہے. اللہ رب العالمین سے جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے، اپنے کسی معاملات کے لیے بھلائی کا طالب ہوتا ہے، اللہ بے انتہا خوش ہوتا ہے، بے انتہا خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے جب بندہ مطالبہ نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، روتا نہیں ہے، گڑ گڑاتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. جبکہ بندوں کا حال کیا ہے کہ جب بندے سے مانگا جاتا ہے تو بندہ ناراض ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ایسے ہے کہ جب بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، مطالبہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اسی لیے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادات کا نچوڑ ہے. محترم سامعین، استخارہ ایک عظیم عبادت ہے اور ایک عظیم سنت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں فی الدقہ، جو باریک سے باریک معاملات ہیں یا بھاری بھرکم معاملات ہیں، ہر چیز میں ہمیں استخارے کی تلقین کیا کرتے تھے، استخارے کا طریقہ اور اس کی دعا اور اس کی فضیلت سکھاتے تھے. کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جس طریقے سے قرآن کی سورت، قرآن کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے، اسی طریقے سے استخارے کی بھی فضیلت، اہمیت، طریقہ بتاتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا: اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ پیش ہو اور اس معاملے میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہو. ظاہر کی بات ہے معاملات کا صحیح فیصلہ کرنے والا احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو اس کو چاہیے کہ فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، فرض کے علاوہ نفلی 2 رکعت نماز پڑھے. جس طریقے سے نارمل 2 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس طریقے سے وہ 2 رکعت نماز پڑھے. اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے، میں تیری قدرت کے ذریعے اس معاملے کے اندر بھلائی چاہتا ہوں. جو بھی معاملہ انسان کو پیش ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، کچھ بھی ہو، جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، بچی کو کہاں دینا ہے کہ نہیں دینا، یا اس طریقے سے دین کے اور بھی کچھ معاملات ہیں، انسان اس میں تشویش میں مبتلا ہے، کروں یا نہ کروں، یہ چیز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، اس میں گڑبڑ معاملہ ہو رہا ہے.
تو ایسی صورت میں 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، تیری قدرت کے ذریعے سے اللہ میں فیصلہ چاہتا ہوں، خیر کا طالب ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو بڑے فضل والا ہے، بھلائیاں خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تیرے ہی پاس سے سب کو ملتے، خزانے تیرے ہی پاس ہیں۔ اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقْدِرْ، کہ اللہ تو ہی خیر کو، بندے کے حق میں کیا چیز بہتر ہے تو بہتر جانتا ہے، بندے کے نصیب میں، بندے کے تقدیر میں کیا چیز برحق ہے، کون سا معاملہ بہتر ہے، یہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، ولا اقدر، میں نہیں جان سکتا، فإنک تعلم ولا اعلم، اور اس چیز کی گہرائی اور اس چیز کی گہرائی اور باریکی تیرے علم میں ہے، لطیف ہے، تو باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، وانت علام الغیوب، اور تو غیب کا مالک ہے، کیونکہ یہ معاملہ بہتر ہے یا نہیں یہ غیب سے متعلق ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی ولی، کسی نبی، کسی عالم، کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر بندہ کہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، یہاں اگر سے مراد اس کو سمجھے عربی کا، کبھی کبھی انا زائدہ بھی ہوتا، تو اس کا ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اگر تو جانتا، اگر کا مطلب اللہ کے تعلق سے استعمال کرنا یہ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے، اگر اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے۔ لیکن عربی کا ایک اصول ہے کہ یہاں پر زائدہ ہے، زائدہ کا مطلب ہے کہ معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے، اس کا ترجمے میں تاکید ہوتا ہے، لفظی ترجمہ نہیں کیا جائے۔ اللہ بے شک تو جانتا ہے، یہ معاملہ میرے حق میں اگر بہتر ہے تو ہی جانتا، بے شک جانتا ہے، اگر یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے فی دینی، میرے دین کے تعلق سے، اور جو معاملہ میں لے کے چلنا چاہتا ہوں اس اعتبار سے، و معاشی، اور میرے رزق کے اعتبار سے، میری زندگی کے حساب سے، میرے بیوی بچوں کے حساب سے، وعاقبت امری، اور میرے آخرت کے تعلق سے، اگر یہ معاملہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور عاجل امری و آجلی، یہ جلدی بہتر ہے یا اخیر سے مجھ کو ملنا چاہیے، لیٹ سے ملنا چاہیے، یہ تو بہتر جانتا، فقدرہ لی، تو میرے حق میں اس کا فیصلہ کر دے، ویسرہ لی امری، اور اس کو میرے لیے اس کا پانا، اس کا اچیو کرنا، اس کو حاصل کرنا آسان کر دے۔ اس کے بعد کیا کہا، ویسرہ لی امری، اور میرے لیے معاملات کو آسان کر دے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا جز سکھایا، لیکن اس جملے کے اندر ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، نسائی کی، ابن ماجہ کی، اس میں اتنا زیادہ ویسرہ لی امری کے بعد ثم بارک لی فی، اور اس معاملے کے اندر برکت بھی عطا فرما، 3 چیزوں کا سوال، وقدرہ لی، اور میرے حق میں فیصلہ کر دے، ویسرہ لی امری، اور اس معاملے کا پانا آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور اس معاملے میں میری زندگی میں برکت عطا فرما، کیونکہ اگر وہ چیز میں نے پا لیا، وہ چیز مجھے مل گئی تیرے فضل سے، تیرے رحم سے، تیرے کرم سے، لیکن اگر تیرے فضل سے رحمت نازل نہیں ہوئی، تیری نظر رحمت نہیں ہوئی، تو معاملہ بیکار ہے، اس لیے برکت نازل فرما۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا جملہ سکھایا کہ بندہ کہے اللہم ان کنت تعلم، اللہ بے شک تو جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، وہ چیز ہوئی بھی نہیں تو بھی جانتا ہے تو، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں، ھذا الامر شر لی، میرے حق میں برا ہے، فی دینی، میرے دین کے تعلق سے، وعاقبت امری، اور میرے آخرت کے تعلق سے، میرے معاش اور کمائی کے حساب سے یہ معاملہ درست نہیں ہے، یہ چیز میرے کمائی میں بے برکتی لا سکتی ہے، حرام میں ملوث کر سکتی ہے، تو اے اللہ فصرف عنی، اس چیز کو مجھ سے دور کر دے، وصرفنی عن، اور اس برے عمل سے مجھے بھی دور رکھ، اس معاملے کو بھی دور رکھنا، اور میری سوچ میں بھی وہ فکر، وہ چیز، وہ بری چیز نہ آئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یہ جب چیز کہہ لے ثم بارک لی فی، اس کے بعد ثم رضینی بھی، اے اللہ تو راضی ہو جا، تو اس چیز سے راضی ہو جا،
اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد ثم یسمی الرجل حاجتہ، بندہ اپنی جو ضرورت بیان کرنا چاہتا ہے اب یہاں پر وہ ضرورت پیش کرے، وہ اپنی زبان میں وہ ضرورت پیش کرتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ جو عربی دعا ہے یہ عربی دعا پڑھے، اگر نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرے، نہیں یاد ہے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ آخری درجے کی، یہ نہیں کہ اس کو اصل نہیں بنا لینا ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا، فوراً ایمان لے آئے، پاک ہوئے، صاف ہوئے، ظہر کا ٹائم ہوا، ان کو کوئی سورہ یاد نہیں، کچھ نہیں یاد ہے، تو نماز تو پڑھنا ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اسلام کا غسل کیا، سب کچھ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہی اذکار کرتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم سیکھتے رہنا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جس کو کچھ نہیں آتا، لیکن دعا کو یاد کرتے رہنا ہے۔ بہرحال یہ استخارہ کا طریقہ ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بہت سارے فیصلوں کو انسان کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ بہتر کر دیتا ہے، اور جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، کوئی بھی معاملہ پیش آئے ضرور رجوع کرے۔ یہ انابت، توبہ، استغفار کی انتہائی درجے کی ایک عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں خیر کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔